ماضی میں صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی خانقاہیں تزکیہ نفس کا ایک بہترین مرکز ہوا کرتی تھیں۔ بدقسمتی سے آج یہ سب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ تو مسترشدین یعنی مریدین کی ایسی خواہشات ہیں، اور نہ ہی جو مربی ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ دراصل خانقاہی نظام کا مقصد کیا ہے۔ تو خانقاہی نظام یہ کھڑا ہے اس آیت کریمہ کے اس حصے پر کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کار نبوت میں سے جو دوسرا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے باطنی آلائشوں کو، باطنی تمام بیماریوں کو دور کر کے اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ یہ کار نبوت صوفیاء کرام سر انجام دیتے رہے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں خانقاہوں کا کچھ نہ کچھ رہا سہا جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن حقیقی طور پر خانقاہوں کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم اور تزکیہ، تربیت، یہی دو تین چیزیں تھیں، لیکن بدقسمتی سے آج یہ سب نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ ہمارے ہاں جو محافل ہوتی ہیں، یہ محافل بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے لوگوں کی تربیت کا۔ دراصل یہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے، وہیں یہ تربیت گاہ بھی ہے۔ اور ماضی میں مساجد کے ساتھ ساتھ علمی مراکز ہوا کرتے تھے، اور وہاں لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور وہی ان کا کمیونٹی سینٹر بھی ہوتا تھا۔ تو ماضی میں یہ سب تربیت کے لیے تھا، لیکن آج یہ سب کچھ تربیت کے لیے نہیں رہا۔ اب یہ سب فار سیل ہے، یعنی جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ بڑا شیخ الحدیث بھی بن سکتا ہے، وہ قطب الاقطاب بھی بن سکتا ہے، وہ عاشق رسول بھی بن سکتا ہے، اور جو غریب ہے اس کی پہنچ سے یہ سب دور ہے۔ یعنی ہم نے ایک روحانیت ہی بندہ مومن کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اس کا ایمان اور ایمانی کیفیات اور قلبی کیفیات ہی اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں، لیکن ہم نے اس پر بھی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ اس کو ہم نے اس انداز میں بنا کر پیش کیا ہے کہ غریب آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی فلاں بندے پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی ظاہری حیثیت اتنی بھی نہیں کہ کوئی انہیں اپنے دروازے پر انٹرٹین کرے، لوگ انہیں دیکھ کر دروازے بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ قسم اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگ لیں تو اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا بلکہ پوری کر دیتا ہے۔ ان کے لیے جبہ و دستار لازم نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لازم نہیں ہیں۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے کسی کو مال و دولت سے بھی نوازا ہو لیکن اس کا دل بھی ستھرا ہو۔ بنیادی طور پر یہ محافل ہمارے لیے تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ تھی کہ ہم یہاں آئیں اور موٹیویشن حاصل کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کریں، اور جوش اور جذبہ ملے، ایمان میں تازگی محسوس ہو، ہماری کیفیات باطنیہ اچھی ہو جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ان سب چیزوں کے خریدار نہیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ائمہ اربعہ میں سے جو پہلے طبقہ کے فقہاء ہیں، طبقہ اول کے، ان میں سے جلیل القدر شخصیت ہیں اور تابعی ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عشاء کی نماز آپ پڑھ چکتے اور لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی داڑھی پکڑ کر عرض کرتے کہ اے میرے مالک، ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے، اور مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو اسے معاف فرما دے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہماری یہ شب و روز کی ایکٹیویٹیز، رات بھر کی محافل، اور ان میں تہجد کا، نوافل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے شریعت نے جو چیزیں متعین کی ہیں، جو وقت متعین کیے ہیں، اس کے پیچھے ہزارہ حکمتیں ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز وقت مقررہ میں فرض ہے۔ اب نماز کو آپ مؤخر کر کے پڑھیں گے، نہ تو اس میں وہ روحانیت آئے گی، نہ خشوع و خضوع نصیب ہوگا، اور نہ ہی وہ کیفیت بنے گی۔ وقت پر نماز ادا کریں، تو جب وقت گزرتا جاتا ہے انسان کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بالآخر نماز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو ایسی ہزار نہیں لاکھ محفلیں بھی ایک طرف، اور صرف فجر کی 2 رکعتیں بھاری ہیں ان محفلوں پر، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ترجیحات نماز نہیں محافل ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گی، جبکہ
ان محافل کو ذریعہ نجات ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم فرائض کی ادائیگی کریں، اور اگر ہمارے فرائض رہ جائیں تو پھر ان محافل کا ہمیں کما حق ہو فائدہ نہیں ہو سکتا۔